بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے؟ مسجد اقصی کی تعمیر کس کس نے کس دور میں کی اور اس میں کتنی مخلوقات نے حصہ لیا، اور اس کی چوڑائی لمبائی کتنی ہے، اور اس کے اندر کتنے افراد نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر کتنے انبیاء کرام نے کس کس جگہ پر نماز پڑھی، یہ تمام معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازماً دیکھیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی 3 اہم مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد اپنی ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق پیغمبروں کے مبعوث ہونے اور قوموں کے عروج و زوال سے ہے۔ اسی مسجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً 1.5 سال تک رخ کر کے نمازیں ادا کیں، اور ان لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے۔ واقعہ معراج بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ الغرض یہ مسجد دنیا کی 3 بڑے مذاہب یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے، اور تمام انبیاء کرام کا مسکن بھی رہ چکی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء کرام اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد یہ مسجد مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کا مسکن رہی۔ ابن ہشام اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست وہاں پر قائم ہو گئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عظیم اور عالیشان عبادت گاہ تیار کی جائے جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہو، لہٰذا آپ نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن آپ اپنی اس فانی زندگی میں اس کی تعمیر کا کام مکمل نہ کر سکے، اور بیت المقدس کی دیواریں ابھی کچھ ہی بلندی تک پہنچی تھیں کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا ذمہ لیا، اور آپ نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند، پرند، جانور، جنات اور حیوانات سب ان کے تابع کر رکھے تھے۔ چنانچہ جنات بھی حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے کام منٹوں میں سر انجام دے دیتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنات کو یہ تعمیر جلد سے جلد کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو پہاڑوں سے نیچے لے کر آتے، اور 1,00,000 افراد ان پتھروں کو تراشنے کا کام کیا کرتے تھے، جبکہ جنات دور دراز کی کانوں سے یاقوت، زمرد، سونا اور چاندی ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں کل 684 ستون تھے اور 4,000 قندیلیں روشن ہوا کرتے تھے، جبکہ مسجد کی صفائی پر 700 افراد مامور تھے۔
بیت المقدس کے درمیان ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے نشانات موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ وہ عظیم مسجد ہے جس میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ موجود نہیں جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ ادا کی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد میں شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس حجرے کے اندر تشریف لے جاتے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کئی دن اور ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے جبکہ جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ اب جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے اور مسجد کی تعمیر کا کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو، ورنہ یہ جنات مسجد کی تعمیر کا کام ادھورا چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف قبول کر لی گئی۔ ایک دن آپ اپنے شیشے والے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے یوں ہی کھڑے رہے۔ لہٰذا جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں پوری طرح سے مشغول ہیں اور آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے جنات اپنا کام کرتے رہے، کیونکہ پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی بھی خراب نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک وفات کے کئی دن بعد تک اسی مقام پر کھڑا رہا، لیکن آپ کے عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ آخر کار جب دیمک بڑھنے لگی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور پھر جنات کو یہ علم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے۔ لہٰذا جنات وہاں سے ادھر ادھر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، لیکن اس وقت تک مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی اس تعمیر میں تقریباً 40 سال کا طویل عرصہ لگا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی، اور پھر جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر ان کی حقیقت کھل گئی۔ اپنی ہزاروں سالہ تاریخ رکھنے والی یہ مسجد آج بھی یروشلم میں قائم ہے اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت میں تقریباً 5 لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج اس مسجد کا رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد اقصیٰ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے، اور اسے مسجد اقصیٰ کے علاوہ مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مسجد براق، اور دیوار براق بھی اسی کا ہی ایک نام ہے۔ نہ صرف مسلمان اس مسجد کی طرف شروع میں 17 ماہ تک رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، بلکہ یہ مسجد معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مقام تھا جہاں پر ساری کائنات کی رحمتیں اس رات میں نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید میں بھی اس مسجد کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، اور قرب قیامت کے متعلق حالات و واقعات میں بھی ہمیں اس مسجد کا ایک واضح کردار نظر آتا ہے، اور یہی مسجد دنیا کے اختتام سے متعلق اہم اور کافی فیصلہ کن ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو یہود و نصارہ سے آزاد فرمائے اور فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔